صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ میں دنیا کے داروں والی سیاست نہیں ہے، میں دین کی خاطر دین کے حکام کی روشنی میں سیاست کھیلتی ہوں، یعنی میرا دینی نظریہ ہے جس کے اندر پاور پالیٹکس نہیں ہوتی، انسانوں کی خدمت ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، عوام کو ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر اس جگہ پاکستان پہنچا دیا گیا، ایک کھائی میں گرا دیا، پاکستان کو نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، حتیٰ جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملے کروائے ہیں، جو ظلم ستم کیا ہے، میں سب معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ ذرا آئیں پاکستان کو آگے کریں اور پاکستان کی خاطر بات کریں اور پاکستان کو حالت سے نکالیں۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ وحدت المسلمین جو ہے کرم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ طلب کر رہی ہے کے پی کے جو وہ چیف منسٹر کا۔ ہمارا وہاں کا جو احتجاج ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف، نہ نون لیگ کے خلاف، نہ پی ٹی آئی کے خلاف۔ ہمارا جو احتجاج ہے وہاں کے لوگوں کے حقوق کی آواز ہے۔ ابھی خان صاحب نے بھی علی امین سے کہا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرو، فوری طور پر اقدامات کیے جائے اور اس کو فوری حل کرو، اور مجھے امید ہے کہ ایک دو دن میں انشاءاللہ ایک ابرومندانہ حل نکل آئے گا۔ سر یہ بتائیے گا، آپ مذاکرات پہلے ٹیبل پہ موجود تھے، کتنی سنجیدہ لگتی ہے آپ کو گورنمنٹ یہ مذاکرات کرتے ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ڈیڈ لائن دے دیا 31 جنوری تک، اس تک کوئی آپ کو حتمی نتیجہ مل جائے گا؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی تو عوام میں جڑیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان عالمی سطح پر اس کا امیج بہت خراب ہو گیا ہوا ہے، ارریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے، برے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں۔ ویسے بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے، یہ خود شکست ہوتی ہے۔ یہ ناکام لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کا غصہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے، عوام ان کے سخت مخالف ہیں کہ جو ان کے کرتوت اور اقدامات ہیں، بے گناہوں کو گولیاں مارنا اور قتل کرنا، پھر ان کی ظلم و ستم کرنا، چادر چادری کا تقدس پامال کرنا، تو اب جہاں پر ملک لے گئے ہیں اور یہ آگے بھی مزید بدبختی کی طرف لے کے جائیں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس ملک کو نکالنے کا سوچا جائے اور ان کے ساتھ بھی بات کی جائے کہ ہم ملک کی نجات کے لیے بیٹھے ہیں اور آج چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس جو ہے نا اس درخت سے نیچے اترے جس پر چڑھنے کے بعد اترنا مشکل ہوتا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، کہتے ہیں کہ آپ نے جب کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارم 47 کی جو گورنمنٹ کا بات تھی وہ آپ ان کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں گندا پانی جو ہے وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، تو یہ آپ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا، پاکستان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب جب رزلٹ نکلے گا تو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ جب وہ خود بھی جانتے کہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ خود بھی جانتے کہ زبردستی میں حکومت ہے کہ وہ لے نہیں دیتے، لہذا وقت آ گیا کہ چیزیں عوام کے مرضی کے مطابق پاکستان اور آئین کے مطابق چلے اور پاکستان کے دل پرویز اشرف جو کہ ان کی اتحادی بھی ہیں، وہ آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی کو زیادہ جو ہے وہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے اس مذاکرات سے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو وقت بتائے گا۔ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے مذاکرات کی، پاکستان بچانے کے لیے کی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی بات واضح ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو پر مسلط ہیں زبردستی طریقے سے یہ کس حد تک پاکستان کے لیے مخلص ہیں، اور پاکستان کے عوام جب کلیئر ہو گئے تو جیسے ممکن اگلے مراحل میں جو جدوجہد ہے وہ اس کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ اس ٹائم بات کر رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ ہر ذی شعور کو اس وقت فکر ہے کہ پاکستان کس جانب بڑھ رہا ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جرائم ہوئے ہیں ان کو ہم پس پش ڈال دیں۔ سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے یا مداخلت کرتا ہے امریکہ، اس کے خلاف ایکشن ہوگا پاکستان کی؟ نہیں، ایکشن کی بات نہیں ہے، دیکھیے اس وقت انٹرنیشنل پریشر کی بات نہیں ہے، ملک کے اندر حالات ایسے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ملک میں لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اس تمام عمل کو ہم نے درست کرنا ہے۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو ملک کی وفاقی جماعت ہے، جس نے پورے ملک کو جوڑا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بالکل حوالے سے غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہم پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ پوری دنیا جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں منتیں ترلے کی گئے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کے لیے۔
چلتی کیونکہ میں خود منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس رہا ہوں, اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں الحمدللہ, انرجی منسٹر رہا ہوں, ای سی سی کو چیئر کیا, لہٰذا ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر کا ممبر ہوں اور آپ کی آئی ٹی کمیٹی کا ممبر ہوں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو نہیں کر رہی, معیشت نہیں گرو کر رہی, معیشت کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے. آپ اسی طرح کی کسی کو گلا دبائیں اور کہیں کہ جی اس کی سانس جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے, آپ نے اس کا گلا دبا دیا, ختم کر دیا. لہٰذا سیکورٹی کے اداروں کی آپ دیکھ کارروائی کی شکل میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. پرسوں 2-4 دن پہلے 2 جوان جا رہے تھے, پیدل بیچارے جا رہے تھے, گاڑیاں نہیں دی, انہیں ذبح کر دیا گیا. تو میرے خیال میں وہاں پر لا ڈاکٹر کی صورتحال پیدا کرنے میں وہاں پر کس کے اختیارات ہیں؟ پولیس تو بات نہیں کر سکتی, پولیس تو ہی نہیں ہے وہاں پر. لہٰذا علی امین کی بھی ذمہ داری ہے, پاکستان کی وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اسی طرح سے ہمارے جو امن و امان نافذ کرنے والے سیکورٹی کے ادارے ان کی بھی ذمہ داری ہے. راستے بند انہوں نے کیے ہوئے ہیں, راستے کھول لے, عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ لہٰذا مجھے امید ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. کیا ہدایات علی امین صاحب کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے اس کے ساتھ مل کر, تاکہ لوگوں کی دکھ درد کم ہو, اور یہ مسئلہ جو بحران مسئلہ بن رہا ہے, بحران بن رہا ہے, اس کو فوراً کنٹرول کرو. اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اگر کوئی حکومتی جو ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے کے پی میں اور آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں پارا چنار میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے مسائل کتنی یار بات سنیں.